بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. نصیحت میں صرف زبانی نہیں مگر جہاں تو ہو سکے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے. الدین یعنی نصیحت، خیر خواہی چاہنا، یہ علماً بھی ہو سکتا ہے، عملاً بھی، مالاً بھی، جس سے جو ہو سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نصیحت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اہل و عیال کو بھی نصیحت بالنا ہے. لکھا کسی کتاب میں کہ جو لڑکے بچے نماز نہ پڑھیں تو اسے ایک مرتبہ کہنے پہ اکتفا نہ کرو، بلکہ ان کو ڈانٹو، ان کو اس پر لاؤ، زجر کرو، توبیخ کرو. سب نصیحت صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ چلو نماز پڑھ، یہ کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے. بچوں کو بدخلقی سے بچانا چاہیے. نماز بدخلقی سے بچائے. آج آپ نے اگر ان کو بدخلقی سے نہ بچایا تو یہی بدخلقی جہنم میں لے جائے گا. یہی بدخلقی ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسے تعلق کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نیک معاملہ کیا جائے. نصیحت بہت بڑی بات ہے. خیر خواہی پوری کتاب حدیث ہے. فلاں کے ساتھ کیسے نصیحت کی جائے، فلاں کے ساتھ کیسے بات کی جائے، پوری کتاب حدیث کی کتاب موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نصیحت کرنے کا عادی بنانا چاہیے. نصیحت بہت بڑی دولت، بہت ہے. بدخواہی نہیں، خیر خواہی مسلمانوں کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. چنانچہ صبر ضبط حضرت معاویہ کا بدلیر میں آ گیا کہ حضرت معاویہ کا رہا ہوں تو ان کے صبر و ضبط کو فرما رہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے بڑی بد کلامی کی. ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے بڑی بد کلامی کی. کسی نے سمجھا، کسی نے کہا کہ آپ اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ جواب دیا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میرے حلم کا دامن میری رعایا کے قصور کے مقابلے میں تنگ ہو جائے. بادشاہ وقت بد کلامی کی اسے کچھ نہیں بولے. کہا مجھے شرم آئی کہ حلم کا دروازہ میرا تنگ ہو جائے اور میرے بھائی کی غلطی کو معاف نہ کر دو. یہ سب چیزیں سب بڑی ہوئی ہے. اخبار طرف میں آج ایک آدھ برس شاذ اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف ہے کہ بہت بادشاہ صلی اللہ سب سناتے رہتے تھے. میں آ رہی کار برس شاذ یاد نہیں رکھتا کوئی، ہمیں کتنا آسان ہے. میں آ رہی کار ہر بہت سا یاد ہوگا، محاورہ بہت کلام یاد. میں آ رہی کار برس شاذ اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. یہ پوری کتاب اسی سیرت سلفی میں ہے، 11 جلدوں میں. اسی دائیے سے میں نے لکھا ہے الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ نصیحتیں تو ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت شاہ صلی اللہ صاحب امام محمد احمد صاحب تک کا لکھا ہے. اتنے مشاعر 11 جلد ہے. کون مانا کسی کو معلوم ہی نہیں. 11 جلدوں میں کتاب لکھوا ہی دیا ہے. 40 44 45 سال میں لگے رہے, یہیں لگے رہے. اللہ تعالیٰ اس محنت و مشقت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے. تمام وہ لوگ جنہوں نے نصیحتوں پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور سوء آخر سے بچائے, حسن عاقبت فرماتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو نصیحت کی تھی کہ قریش کے ساتھ ہمیشہ حلم کے ساتھ پیش آیا کرو. یہ نصیحت کی ہے کیونکہ تھا رکاوٹ تھا یہ حضرت معاویہ کا. لیکن چلتے چلاتے انہوں نے نصیحت کیا کہ قریش کے ساتھ سب چیزیں کے ساتھ آخر میں کوئی ادھر ادھر کی بات آدمی کر دیتا ہے. لیکن انہوں نے سمجھا کہ راست کچھ تھی تو بعد میں بھی اس سلسلہ چلے عداوت کا. اپنے بچوں کو بچایا یہ قریش کے ساتھ. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان والوں کو نصیحت کی تھی کہ قریش کے ساتھ ہمیشہ حلم کے ساتھ پیش آیا کرو. میرا حال یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص مجھ کو برا بھلا کہتا تھا تو میں حلم سے اس کا جواب دیتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ میرا دوست بن جاتا تھا. آپ اگر اس سے ترشوئی سے بولیں گے کبھی دوست نہیں ہوگا. لین کلام نظمی کلام کی دوست بنا دیتی ہے. سب کتاب اللہ کا شکر ہے. جہاں بھی کھولیے گا نصیحت ملتی ہے نہیں. تمام علماء انگریزی ترجمہ بہت پہلے ہو چکا ہے. انگریزی ترجمہ ہو گیا قاری طریقہ کے پوتے نے کر دیا اور چھپ بھی گئی. شاید ہم لوگ تک نہیں آئی انگریزی. میرا خیال ہے کہ بغیر میں بھی چھپی ہوئی ہے. میں اس کو نہیں کرتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان والوں کو نصیحت کی تھی کہ قریش کے ساتھ ہمیشہ حلم کے ساتھ پیش آیا کرو. معاملہ بھی تھا جانتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ دیکھو دشمنی میں کثرت نہ اٹھانا, کبھی معاف نہ کرنا. یہ ہے نصیحت. آپ بات سے دیکھ صاحب جیسے مولانا کئی مرتبہ سے کہی کہ آپ کہاں سے لکھتے ہیں. میں نے کہا حضرت کو جو خانے میں سب کتابیں ہیں سب نے لکھا ہوا, اسی کو چھاڑ کے میں نے لکھا. بہت اچھا لکھا بھی. انہوں نے تقریر جو لکھی ہے بہت زبردست, سبھی نے لکھی ہے, سبھی نے لکھی. بہت زمانے میں طلبہ آئے دیوبند سے, تو ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم اس کے بعد کون سی کتابیں پڑھا کریں. تو مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ ماں قمر ماتا کی لکھی کتاب اقوال سلف پر وہ پڑھا کرو. دیوبند طلبہ کو جانے لگے اقوال سلف. اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے. یہی لکھا ہے, یہی لکھا ہے زیادہ, اور نہیں بیت المال کی دیوار کو ٹیک لگا کے لکھا ہے. دیکھا ہے اثر مغرب دھوپ بھی رہتی تھی تب یہ تیار ہے. خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو اور سعی کو قبول فرمائے. ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اپنا کتاب کو مطلب کہ ایک آئینہ بناؤ. اس آئینے میں دیکھو کہ ہم کہاں چلے ہیں. آئینہ بنے, کتاب کو آئینہ بناؤ. ٹھیک ہے لفظ نہیں, غلط نہیں کہا میں. اس کتاب کو آئینہ بناؤ. ہر جگہ دیکھیے ضرورت کوئی آپ نے پوچھے کہ اٹھایا یہ میرا مفید ہے کہ نہیں. اس سے پہلے خیر
ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے بڑی بدکلامی کی. کسی نے کہا کہ آپ اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ جواب دیا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میرے حلم کا دامن میری رعایا کے قصور کے مقابلے میں تنگ ہو جائے. مجھے شرم آتی ہے اللہ کے بندے نے کوئی خطا کی ہے تو حلم کا دروازہ اس کا کام ہے. ہمارے لیے حلم اور علم دو چیزیں. اس طریقے کی بنیاد علم پر ہے اور حلم پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم بھی دے اور حلم بھی دے. جواب دیا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میرے حلم کا دامن میرے رعایا کے قصور کے مقابلے میں تنگ ہو جائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان والوں کو نصیحت کی تھی کہ قریش کے ساتھ ہمیشہ حلم کے ساتھ پیش آنا. کیا دعوت تھی حضرت معاویہ سے حضرت علی پیش کی. یہ نہیں کہ اس کو جاری رکھنا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے دیکھو بہت انہوں نے ستایا ہے خوب اسے بدلا لینا. بہت سے لوگ کہتے بھی ہوں گے. ہمیشہ حلم کے ساتھ پیش آیا کرو. میرا حال یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص مجھ کو برا بھلا کہتا تھا تو میں حلم سے اس کا جواب دیتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ میرا دوست بن جاتا تھا. ہر وقت میری امداد و حمایت کے لیے تیار ہو جاتا تھا. وہی دشمن. آج یہ اخلاق معاملات پڑھتے ہی نہیں جانتے ہی نہیں تو کیا کریں گے ہم. علم سے کسی شریف کی شرافت میں فرق نہیں آتا. حلم سے حلم شریف کی شرافت میں فرق ہے. کسی نے کوئی بری بات کہی آپ نے برداشت کر لیا تو اس سے آپ کی عزت بڑھے گی گھٹے گی نہیں. دیکھو علم سے کسی شریف کی شرافت میں فرق نہیں ہوتا بلکہ اس کی عزت اور زیادہ ہو جاتی ہے. انسان اس وقت صاحب الرائے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جہالت پر اس کا علم اس کی جہالت پر اس کا حلم اور اس کی خواہشات پر ضبط نفس غالب نہ آ جائے. تمام گزشتہ خلفاء امہات المومنین کی خدمت کو اپنے لیے باعث افتخار سعادت افتخار سمجھتے تھے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ بھی اس سعادت سے محروم نہیں تھے اور رتبہ کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت کرتے تھے. ان کی خدمت میں ایک مجھ سے 1,00,000 کی نظر پیش کرتے تھے. اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً 10,000 5,000 ہزار کی رقم بھیجا کرتے تھے. تاریخ ہمارے بزرگوں نے صحابیات کے ساتھ خاص امہات المومنین کے ساتھ نیک معاملہ کیا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے منقدر ابن عبداللہ کو 10,000 کی رقم دینی چاہیے لیکن اس وقت اتفاق سے ہاتھ میں روپیہ نہ تھا. اس دن شام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رقم آ گئی تو حضرت عائشہ نے منقدر کو بلوا کر اس میں سے 10,000 کی رقم دے دی. حضرت معاویہ کا بہت سراتے تھے. وہی کبھی کبھی نگرا پیج پہلے میں سنا لیا. حضرت طاؤس حضرت ابن عباس سے روایت کرتے تھے کہ میں حضرت معاویہ کی موت کا وقت قریب ہوا تو فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوہ صفا پر تھا. میں نے کنگھا میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو لیا. وہ اس جگہ کا تھا جو اس جگہ کا تھا پر جب میں مر جاؤں تو وہ اس جگہ کا تھا پر جب میں مر جاؤں تو اس بال کو میرے منہ اور ناک میں رکھ دیا جائے. ہر معاویہ کا پیشاب بہت حضرت ہمارے بیان کرتے تھے. اب یہ کتاب تو تھی نہیں سناتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت میں فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
وضو کراتا تھا تو آپ نے اپنے قمیص اتار کر مجھے پہنا دی، میں نے اس کو رکھ چھوڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے تراشے کو جمع کر رکھا تھا، لہذا جب میں مر جاؤں تو مجھے وہ قمیص پہنا دینا اور ناخن کے تراشے کو میرے آنکھ میں ڈال دینا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے پر رحم فرمائے گا۔ حضرت معاویہ صحابی ہے نا، وہ اتنا ڈر رہے ہیں موت سے، آخری دن سے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ حضرت ابو مریم رضی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص کو مسلمانوں کا والی بنایا، اگر اس کی حاجتوں سے آنکھ بند کر کے پردے میں بیٹھ جائے تو قیامت دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجتوں کے سامنے پردہ ڈال دے گا۔ یہاں پر جو کسی ذمہ داری سپرد کی جائے، کسی چیز کی چھوٹی بڑی، اس کے حق کو ادا کرنا ضروری ہے، حق کو ادا کرنا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ پر اس کا یہ اثر ہوا، انہوں نے عام لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ایک مستقل آدمی مقرر کیا کہ اس کی حاجتوں کو پیش کرو۔ اتنا اثر ہوتا تھا، اب ان باتوں کو سنتا ہی نہیں تھا، اثر کیا ہوگا سنتا ہی نہیں، کتابوں کو دیکھتا بھی نہیں کوئی، اخبار ضرور دیکھتے، یہ بھی تو ضروری چیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے بڑی بدکلامی کی، کسی نے کہا کہ آپ اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ جواب دیا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میرے حلم کا دامن میرے رعایا کے قصور کے مقابلے میں تنگ ہو جائے۔ ابھی سنا میں نے حضرت سے کہی کہ ایک شخص اپنے لڑکے کو شاگرد بہت مار رہے تھے، یہ ماتھانی دفعہ رحمت صاحب مار رہے تھے، تو اسے کہا کہ مجھ پر رحم کیجیے اللہ کے واسطے۔ کہا اللہ کے واسطے اب تو ہے، مطلب کتنا میں رحم کروں؟ ہاں یہ اسے کہا میں کتنا رحم کروں؟ کہا جتنا تم اللہ تعالیٰ سے رحم کا مطالبہ کر رہے ہو، تم جو رحم کا معاملہ کرے ہوئے تو ویسے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کا معاملہ کرے گا۔ ماشاء اللہ، ان سب چیزوں کو بیان کرتے رہتے تھے، آخرت کی یاد دہانی کرتے ہی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب انہیں کی برکت ہے، یہ جن کا 1100 جلد سب انہیں کی برکت ہے، ہم لوگ قلم پکڑنے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا۔ جب میں کچھ لکھنے لگا تھا حضرت نے لوگوں سے کہا کہ قمر زمان لکھنے کے تیار ہو گئے، اب دوسرا نام نہیں لوں گا میں قمر زمان تیار ہو گئے۔ بڑی کوئی محنت بھی کرنی پڑی، مجلس میں ہمیشہ پیچھے کہاں کوئی، مجلس میں ہمیں پیچھے ہمیشہ سارا سال کہاں کا ناشتہ کہاں کھانا، ٹہل کے آتے تھے حضرت 11 بجے، بیٹھ گئے، ناشتہ آیا، اس میں سے 1-2 لقمہ ہم لوگ کو دیتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خیر کہنے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، کتنے لوگ انتظام کرنے والے اپنے والا۔ ایک دن مسجد میں کچھ دیر ہو گئی، 2-4 منٹ، فوراً کہا تم کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ حضرت یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ حضرت کہ ہم لوگ داماد تھے، لڑکیاں تھیں۔ میں نے کہا حضرت گھر میں کی طبیعت کوئی خراب تھی، ان کے علاج معالجے میں کچھ دیر ہو گئی۔ فرمایا وہ تو میری بیٹی ہے، تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، مگر مجھے تمہارا نقصان علمی گوارا نہیں ہے، تم کو ضرور مجلس میں آنا چاہیے تھا۔ بیٹی کے مقابلے میں کہا حضرت نے، کہا جانے ہم نے ناشتہ کیا جانے کو، خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو، خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، کچھ تو مشقت برداشت ہی کرنی پڑتی ہے۔ اور علم دین میں رہا ہوں، دیکھا وہاں
لڑکے رات بھر ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں امتحان دینے کے لیے. اس کے لیے کتابیں کتنے لوگوں نے محنت کیا ہے. دین کی باتیں بلایا بادشاہ نے جو مشہور ہے, اپنے وزراء کو بلایا اور پوچھا بتاؤ وضو میں کتنے فرائض ہیں. اپنے وزیروں کو بلایا, نام تو ذرا سا بھول جاتا ہے, انہیں بالکل ازبر ہے سب, لیکن اب ہے اس عمر میں. وزراء کو بلا, کہا بتاؤ اثر کے نماز میں کتنی سنتیں ہیں, کچھ ہے ہمارا کتنی مطلب بیان کیا آپ لوگوں کو ایک بار یاد ہے ماشاء اللہ. کہا کہتے ہیں عالمگیر عالمگیر نے حضرت اپنے وزراء کو بلا, کہا بتاؤ وضو میں کتنی سنتیں ہیں. کہا نہیں, کہا کہ تم کو ایسا نہیں ہے, تم کو وضو کی سنتیں یاد نہیں ہیں, کیونکہ علماء کو ساتھ رکھتے ہیں, ان کی خدمت نہیں کرو اور اسے علم حاصل کر دو. پورے ہندوستان کے بادشاہ تھا کہ نہیں, کیوں نہیں تم کو اصل کے سنت رکھا نہیں معلوم. ڈانٹ دیا اپنے وزیروں کو, کہا کیوں نہیں علماء کو بلا کے صحبت میں رہتے. لیکن اس زمانے میں رہا ہوگا علماء سے دوری, اب تو ہے ہی ہے. اللہ ماشاء اللہ, تو نے دیدی گئے سنے مارا چشت آسی زمانے مروارا. تم علماء خدمت نہیں رہو گے تو تم کو کیا اصل کی سنت یاد آئے. سونا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, یہ سب کتابیں اس لیے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ حضرت شاہ انور صاحب کہتے تھے کہ اگر چشم دید صحابہ کا رہا تھا سجدے کرنے کا ڈھنگ نہ سیکھتے تو سجدہ کرنے بھی ڈھنگ نہ آتا. معلوم ہے کوئی چیز سیکھنے کے لیے کچھ جھکنا پڑتا ہے. نہ سجدہ حضرت بہت فرماتے تھے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ انور صاحب, کیونکہ اگر ہم صحابہ قاعدہ کرنے کا سجدہ کرنے کا ڈھنگ نہ سکھاتے تو ہم ڈھنگ سجدہ بھی نہیں کر سکتے صحیح. معلوم ہوا کہ بہت چیزیں علم سے نہیں بنتا بلکہ دیکھنے سے بنتی ہے. بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان والوں کو نصیحت کی تھی کہ قریش کے ساتھ ہمیشہ حلم کے ساتھ پیش آیا کرو. میرا حال یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص مجھ کو برا بھلا کہتا تھا تو میں حلم سے اس کا جواب دیتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا وہ میرا دوست بن جاتا تھا اور ہر وقت میری امداد اور حمایت کے لیے تیار رہتا تھا. نصیحت ہے 11 جلدیں ہیں, 45 سال میں لکھا ہے نا, 44-45 سال. تو اللہ تعالیٰ نے تمام جو اب تو اردو ہی کم جانتے ہیں, لیکن بات ہے علماء تو اس کا عربی انگریزی تو ہو چکا پہلے ترجمہ پورا دونوں, اور عربی میں بھی ہو گیا. قائد عیسیٰ کے پوتے نے ترجمہ کیا, منتہا عام ہو گیا. 11 جلدیں بہت ہوتی ہیں, اللہ کا میں فضل کرتا ہوں. بہت سی کتابیں بڑی بڑی ہیں, کوئی 8 جلد ہے, یہ 11 جلدوں میں. ایک اور کتاب ہے حصہ اول ہے, اسی لیے 11 جلدوں میں. آپ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت ابو مریم ازدی نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو مسلمانوں کا والی بنائے, اگر وہ ان کی حاجتوں سے آنکھ بند کر کے پردہ میں بیٹھ جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کے حاجتوں کے سامنے پردہ ڈال دے گا. حضرت سیدنا ابی معاویہ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے عام لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ایک مستقل آدمی مقرر کیا, شیر صحابہ. یہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے والے تھے اور ہمیشہ ایسی باتیں امت کو سکھاتے رہے جو ان کو اس زندگی میں بھی اس زندگی میں راہبری کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی سلف کی پیروی کی توفیق دے, علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے. کامیابی تو کام سے ہوگی,
نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے، جو جوان ہیں جوان ہیں، لیکن حالانکہ موت کے لیے جوان کی قید ہے نہ بوڑھے کی قید ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے نصیحت کیا کہ دیکھو اے جوانوں، اپنی اصلاح کی فکر کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری جوانی ختم ہونے سے پہلے پہلے تو پر موت آ جائے۔ کہا دیکھو باغ میں آم کے جو ہوتے ہیں ٹکورے وہ چھوٹے رہتے ہیں، لیکن آندھی آتی ہے تو ان کو بھی گرا دیتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ ہم جوان ہیں ہم زندہ ہی رہیں گے، بہت سے بوڑھے موجود جوان چلے جاتے ہیں۔ کسی ان کا نصیحت ہے جوانوں سوچو ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم بچے ہو، اس وجہ سے اپنے شباب کی اپنی جوانی کی قدر کرو، جو کوئی کرنا ہے کرو۔ اور بوڑھے لوگوں کو تو اور زیادہ نصیحت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے بوڑھو تم کس کے انتظار میں، جوان تو انتظار میں اپنے بڑھاپے کے، اور جو بوڑھے ہیں وہ کسی کے انتظار میں۔ یہ ہمارے بزرگان نصیحت کرتے گئے، اپنے لیے بھی نصیحت، اپنی اولاد کو بھی نصیحت، عام لوگوں کو نصیحت۔ یہ دنیا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، فکر آخرت۔ ہمارے حضرت نے اپنے وطن میں فکر آخرت پر کہا فکر آخرت ہوگی تو سمجھو کہ اضحیٰ ہے، وہ تمام فکروں کو نکل جائے گا۔ فکر آخرت چھوڑنے کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، فکر آخرت کی وجہ سے دنیاوی افکار سے اللہ بچا دے گا تم کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر رہنے کی توفیق دے۔ اتباع سنت معیار انکار بس ارشاد۔ اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ لا یعنی باتوں سے بھی بچو، لا یعنی کاموں سے بھی بچو۔ یہ بھی کہتا ہوں جو کام تھوڑے وقت میں تھوڑے روپے میں وہی کرو، بہت زیادہ اس میں اہتمام ٹیم ٹام سے سوا وقت ضائع ہوتا ہے، روپیہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کی بھی قدر کی توفیق دے۔ وقت کے لائے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کو حسن اسلام سے بات آئی ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی عالم کے پڑوسی میں رہتے تھے، تو کسی نے آگے پوچھا کہ اتنے بڑے عالم تم کبھی ان کے مجلس میں گئے ہو؟ کہا ہاں ایک مرتبہ گیا ہوں، پھر نہیں گیا۔ کہا انہوں نے حدیث پڑھی تھی من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو ترک کرنا حسن اسلام سے ہے۔ اب تک یہ چیز نہیں چھوٹی، اس وجہ سے میں ان کے یہاں نہیں گیا۔ ان کا یہ جواب تھا کہ عمل نہیں ہو سکا ان کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے عمر کی بھی قدر کی توفیق دے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ان کو موت کی کتنی فکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب سے بڑا شفیع وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بھی اتنا ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کی قدر کی توفیق پر عمل فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ رسوم رواج میں اپنی زندگی ختم کر دیں اور وہ حوام منصورہ کوئی اس کا ذکر بھی نہ کیا جائے۔ اس وجہ ذہن میں بات آئی، میں نے بیان کر دیا۔ ذہن میں کیا کھولا جو ہے سنا دی۔ یہ کتاب سراپا بڑا نصیحتی تو ہے، آپ تو خیر دیکھیں۔ یہ بھی ہے کہ اکثر اس کا معمول مسائل سنایا ہوا 11 جلدوں میں ہے۔ مغرب بعد جو لوگ جاتے تھے مجلس میں جانتے ہوں گے سناتے تھے، مغرب بعد سے کئی کئی شباتیں سناتا تھا، لکھتا تھا سناتا تھا۔ بہرحال حضرت کو بھی بہت پسند تھی کتاب، ہے بھی لکھا ہوا بھی ہے معمول ہے۔ تعارف شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد احمد صاحب، پھر سبھی بزرگوں نے لکھا ہے، تو تائید لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قبول بھی فرما لے۔ ہماری اولاد کس میں ہمارے جتنے متعلقین ہیں اس کتاب کے تحفے میں ہم سب کو جو لوگ بھی شریک رہے ہیں آپ لوگ تو لکھنے میں پڑھنے میں سب کو جزائے خیر دے، اور کتاب کو مقبولیت عام اور تام فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا
ماشاء اللہ یہ کتابیں بھی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے مکاتب بھی چل رہے ہیں, مداری بھی چل رہے ہیں. اللہ ان سب کو قبول فرمائے اور عام امت کو اسے نفع عام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. جی کب سے شروع ہوا؟ آج رات میں شروع ہو گیا ہوگا. اچھا.